نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کی نیک اولاد میں اللہ کا دین باقی رہا۔ وقت گزرتا گیا، نسلیں بڑھتی گئیں، مگر آہستہ آہستہ کچھ لوگ دنیا کی طرف زیادہ مائل ہونے لگے، کچھ لوگ نیکی پر تھے اور کچھ نے شیطان کی باتیں سننا شروع کر دی تھی۔ اسی زمانے میں ایک ایسے بچے کی پیدائش ہوئی جو آگے چل کر اللہ کے بڑے نبی بننے والے تھے، جن کا نام تھا حضرت ادریس علیہ السلام۔ ادریس علیہ السلام بچپن سے ہی وہ عام بچوں جیسے نہیں تھے۔ جہاں دوسرے بچے کھیل کود میں مصروف ہوتے تھے، وہاں ادریس علیہ السلام خاموش بیٹھ کر سوچتے رہتے تھے، آسمان کی طرف دیکھتے رہتے تھے، اللہ کی قدرت پر غور فکر کرتے تھے اور سچ بولتے تھے۔ لوگ حضرت ادریس کے بارے میں کہتے تھے یہ لڑکا بہت مختلف ہے، لوگ کہتے تھے یہ لڑکا مختلف ہے۔ اصل میں نیک لوگ شروع سے ہی پہچان میں آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر شرارت سے زیادہ سمجھ ہوتی ہے۔ یہاں پر ہمیں بھی خود سے ایک سوال کرنا چاہیے کہ ہم اپنا وقت کس چیز میں لگا رہے ہیں، فضول باتوں میں یا کچھ سیکھنے میں یا قدرت پر غور و فکر کرنے میں؟ کیونکہ جو انسان بچپن سے اپنے وقت کی قدر کرتا ہے، اللہ اسے بڑا مقام دیتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا کی، انہیں نبی بنایا گیا، انہوں نے لوگوں کو سیدھا رستہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام جب جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی، انہیں لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کا حکم ملا۔ اس وقت کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو بہت گناہوں میں پڑ چکے تھے، جھوٹ، ظلم، نافرمانی بڑھنے لگی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے بڑی ہی نرمی سے لوگوں کو سمجھانا شروع کیا، اللہ سے ڈرو، ایک دن تم نے اسی کے پاس واپس جانا ہے۔ کچھ لوگ فوراً مان گئے، کیونکہ سچ ہمیشہ دل کو جا کے لگتا ہے، مگر کچھ نے مذاق بھی کیا۔ یہ ہمیشہ سے ہی ہوتا ہے، جو اللہ کا راستہ اختیار کرتا ہے اس سے تنقید بھی بہت ملتی ہے۔ یاد رکھیں، اگر لوگ آپ کی نیکی پر ہنسیں تو پریشان نہ ہوں، انبیاء علیہ السلام پر بھی لوگ ہنستے تھے، مذاق بناتے تھے۔ اصل کامیابی لوگوں کی تعریف ہرگز نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ایک خاص بات حضرت ادریس علیہ السلام کی ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ صرف عبادت ہی نہیں کرتے تھے بلکہ کام بھی کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ کپڑا سی کر روزی کماتے تھے، یعنی کہ درزی کا کام کرتے تھے۔ یہ یاد رکھیں کہ دیکھیں، ایک نبی جس پر دین کی ذمہ داری، دین کو پھیلانا، اور یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ وہ درزی تھے، ہنرمند تھے۔ یہ بہت بڑی تربیت کی بات ہے، نبی ہو کر بھی محنت کرنا۔ یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ حلال روزی کمانا بھی عبادت ہے۔ آج ہم کیا چاہتے ہیں؟ پیسہ، آسان پیسہ، بغیر محنت کے رزق، مگر اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو محنت کر کے اور حلال کمائے۔ آج ہم کہتے ہیں ہم بیٹھ جائیں، پیسہ ہمارے پاس چل کر آ جائے، ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے، پیسہ خود چل کر آ جائے، ہم محنت نہیں کریں گے۔ جب نبیوں نے محنت کی، حلال کمایا، تو آج ہم کیا ہیں؟ حضرت ادریس علیہ السلام چونکہ درزی تھے، وہ جب بھی اپنا کام کرتے، کپڑا سلائی کرتے،
جب بھی سون سے ٹانکا لگاتے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے، یعنی دنیا کا کام کرتے بھی اللہ کو ہمیشہ یاد کرتے رہنا چاہیے۔ یہی اصل توازن ہے، دنیا بھی دین بھی، نہ کہ صرف دنیا 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 دنیا، نہ دنیا چھوڑ دینا۔ یہی تو اصل توازن ہے، دنیا بھی دین بھی، نہ صرف دنیا چھوڑ دینا، دین بھی دنیا بھی، بلکہ ایسا کہ دنیا ہاتھ میں دین دل میں، دنیا ہاتھ میں دین دل میں۔ حضرت ادریس علیہ السلام لوگوں کو سچائی، صبر اور پاکیزگی سکھاتے رہے۔ وہ کہتے تھے گناہ چھوٹا نہیں ہوتا، اللہ کی نافرمانی ہمیشہ بڑی ہوتی ہے۔ یہ بات ہمیں بھی سمجھنی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں چھوٹا جھوٹ ہے، چھوٹی ہی تو غلطی ہے، مگر اللہ کے نزدیک نافرمانی ہی ہوتی ہے، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، گناہ ہی ہوتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام عبادت میں بھی بہت زیادہ آگے تھے۔ وہ اکثر روزے رکھا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی بہت کرتے تھے۔ اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ کبھی عبادت کر لی کبھی چھوڑ دی، جب دل کیا نماز پڑھ لی، جب دل کیا چھوڑ دی، جب دل کیا اللہ اللہ کر لی، جب دل کیا چھوڑ دی۔ اصل نیکی یہ ہے کہ مستقل رہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو تھوڑا ہو مگر مسلسل ہو، یعنی اگر ایسا نہ ہو کہ آج کا دن میں قرآن مجید کھولوں اور میں 2 سپارے پڑھ دوں، 3 سپارے پڑھ دوں، اور روز میں قرآن کھولوں نہ، پھر مہینے بعد کھولوں، ہفتے بعد کھولوں، 3 سپارے پڑھ دوں، 4 سپارے پڑھ دوں۔ نہیں، اللہ کو یہ عمل پسند نہیں ہے۔ اللہ کو یہ عمل پسند ہے کہ آپ جو ہے وہ روز قرآن مجید کھولیں، تھوڑا پڑھیں، 1 صفحہ پڑھیں، 1 ربوع پڑھیں، تھوڑا پڑھیں، لیکن روز پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کو وہی عمل پسند ہے۔ آپ ایک دن لگا کے ساری رات عبادت کریں، نفل پہ نفل پڑھیں، توبہ کے نفل، حاجت کے نفل، ساری رات آپ کی عبادت ہو، اور اگلے دن آپ تہجد بھی نہ پڑھیں، روز پڑھیں، 2 نفل پڑھیں، 4 پڑھیں، روز پڑھیں۔ وہ عمل پسند ہے جو دائمی ہو اگرچہ تھوڑا ہو، یعنی روز کا عمل پسند ہے۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور حضرت ادریس علیہ السلام نیکی کا چرچا آسمانوں تک پہنچ گیا۔ حضرت ادریس کی نیکی کا چرچا آسمانوں تک پہنچ گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک خاص مقام دیا۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ اللہ نے انہیں بلند مقام عطا فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو یہ مقام صرف عبادات سے نہیں ملا، بلکہ صبر، سچائی اور ثابت قدمی سے ملا۔ یہاں پر ایک بہت بڑی زندگی کی حقیقت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت لینے کا ایک طریقہ ہے، نہ خوبصورتی، نہ پیسہ، نہ طاقت۔ حضرت ادریس نے لوگوں کو آخرت یاد دلائی۔ وہ کہتے تھے کہ تم ایسے گھر کے لیے محنت کر رہے ہو جسے تم نے چھوڑ دینا ہے، اور تم اس گھر کو بھول رہے ہو جہاں تم ہمیشہ رہنے والے ہو۔ یہ جملہ، یہ بات اگر ہم سمجھ لیں تو زندگی ہماری بدل سکتی ہے۔ ہم گھر بناتے ہیں، پلاٹ لیتے ہیں، سامان جمع کرتے ہیں، مگر آخرت کی کتنی تیاری کرتے ہیں؟ ذرا ہم خود سوچیں، آپ اور میں، ہم سب خود اپنا محاسبہ کریں۔ آج ہم سب کس چیز کے لیے محنت کر رہے ہیں؟ جس کے پاس گھر نہیں ہے وہ گھر کے لیے دن رات محنت کر رہا ہے، بچوں کا گھر بن جائے، کیا محنت؟ جس کے پاس جو چیز نہیں ہے نا، وہ اسی کی محنت میں لگا ہوا ہے۔ کوئی گھر کے لیے، کوئی کاروبار کے لیے، کوئی شادی کے لیے، ہر بندہ جو ہے نا وہ دنیا حاصل کرنے میں لگا ہے۔ آخرت کی ہمیں کسی کو فکر نہیں ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی سادگی اور اللہ کی اطاعت میں گزری۔ انہوں نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا، مگر سب نہیں مانے۔ ہدایت زبردستی نہیں ملتی۔ آپ کسی کو سمجھا سکتے ہیں، مگر بدلنا نہ بدلنا یہ اس کے نصیب میں ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہم بار بار کسی کو یہ کہہ سکتے ہیں
کہ نماز پڑھو، اللہ کی طرف آؤ، ایک اللہ کی طرف آؤ، لیکن اس کے دل میں ہدایت ڈالنا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کی زندگی بدلنا بھی اللہ کی طرف سے ہے، مگر ہمارا کام ہے بات کو آگے پہنچانا، اللہ کے دین کو آگے پہنچانا۔ اسی لیے اگر آپ کسی کو نصیحت کرتے ہیں، کوئی اچھی بات بتاتے ہیں، قرآن حدیث کی بات بتاتے ہیں، اگر وہ نہیں مانتا تو دل چھوٹا نہ کیا کریں، کیونکہ نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ انہوں نے دین کی دعوت دی، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا، چند لوگ مان جاتے تھے اور باقی ہنس کر اڑا دیتے تھے مذاق ان کا۔ آج بھی ایسا ہی ہے۔ اگر ہم سب اپنا محاسبہ کریں، اگر ہمارے سامنے کوئی اسلامک ویڈیو آتی ہے نا، یا کوئی اسلامک کانٹینٹ آتا ہے تو ہمارا کیا کام ہوتا ہے؟ سکرول۔ اور اگر وہی کوئی گناہ کا کام ہوتا ہے تو ہم اس کو لائک بھی کریں گے، اس میں جا کے کامنٹ بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے۔ تو اگر کوئی بندہ جو ہے وہ دین کا کام کر رہا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ کر رہا ہے یا ویسے لوگ نہیں سن رہے اس کے بعد، تو دل چھوٹا مت کریں۔ آپ جس کا کام کر رہے ہیں جزا آپ نے اس سے لینی ہے، اس اللہ کا کام کر رہے ہیں نا، جس کا آپ کام کر رہے ہیں نا، عزت بھی اسی نے دینی ہے، لوگوں کے دل میں بھی اسی نے بات ڈالنی ہے۔ آپ کا کام ہے صرف بات کہتے رہنا، پیغام دیتے رہنا، دل چھوٹا ہرگز مت کیا کریں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی زندگی اللہ کی عبادت اور لوگوں کی اصلاح میں گزار دی، اور وہ دنیا سے اسی حال میں گئے کہ اللہ ان سے راضی تھے۔ اور اصل کامیابی بھی یہی ہے کہ جب زندگی ختم ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو، کیونکہ آخر میں قبر میں نہ ہمارے گھر والے کام آئیں گے، نہ اہل و عیال، کوئی کام نہیں آئے گا۔ اگر کوئی سوشل میڈیا پرسن ہے تو اس کے فالوورز بھی کام نہیں آئیں گے، نہ شہرت، نہ دنیا، نہ پیسہ، کچھ کام نہیں آئے گا۔ صرف کام آئیں گے نیک اعمال، نیک اولاد۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اپنی اولاد کو نیک بنائیں، ان کی تربیت پر کام کریں۔ آج ہم اپنی اولاد کی تربیت سے زیادہ ان کی پڑھائی، ان کے لائف سٹائل پہ کام کر رہے ہیں۔ ہماری اولاد کا لائف سٹائل اچھا ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کو ایک اچھا ماحول ملنا چاہیے، سہولیات، ٹیب ہو، لیپ ٹاپ ہو، LCDs ہوں، ہمارے بچوں کے پاس ہر سہولت ہو۔ مگر یہ کرنے کی چیزیں نہیں ہیں۔ ہمارے بچوں کے پاس دین ہو، قرآن ہو، اچھا ماحول ہو، بڑوں کی عزت کرنا جانتے ہوں، دین کی تڑپ ہو، یہ تربیت ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام آج ہمیں نصیحت کرتے تو شاید یہ کہتے، اپنی زندگی کو قیمتی بناؤ، کیونکہ یہ دوبارہ نہیں ملنی۔ اور واقعی جو انسان یہ سمجھ لے کہ زندگی بہت محدود ہے، وہ گناہ کم اور نیکی زیادہ کرے۔ لیکن ہمارے تو خواب بہت بڑے بڑے ہیں، ہمیں تو ایسا لگتا ہے یہ دنیا ختم ہی نہیں ہونی کبھی، یہ زندگی تو ختم ہونی ہی نہیں، یہ تو چلتی رہنی ہے۔ اسی لیے تو ہم اسے دل لگا بیٹھے ہیں، جبکہ ہم غلط رستے پر ہیں۔ یہ دنیا فانی ہے، موت ایک دن آنی ہے، ہم سب نے یہاں سے جانا ہے، ہم سے پہلے لوگ بھی گئے اور ہم بھی جائیں گے۔ تو اس لیے اس دنیا سے دل ہرگز مت لگائیں، دل لگانا ہے اللہ سے لگائیں، قرآن سے لگائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا کہنا اور آپ کا سننا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، جاتے جاتے آپ سب سے ایک درخواست ہے، لائک، شیئر اور کامنٹ ضرور کر دیا کریں، اور دین کی بات کو آگے ضرور پھیلایا کریں، یہ ہمارا کام ہے۔ میں نے آپ تک پہنچایا، آپ آگے پہنچائیں۔ زنجیر سے زنجیر بنتی ہے، ایسے ہی لوگوں کو ہو سکتا ہے یہ ایک ویڈیو یا ایک لفظ کسی کے دل پہ اثر کر جائے، ہو سکتا ہے آپ سن رہے میری ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر میرے کہنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو معاف کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔